آتا ہے، اگر موقع ملا تو پھر بتاؤں گا، لیکن ایک بات قدر مشترک میں بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جہاں نماز کو صلاۃ قرار دے کر بندگی کا اعلیٰ درجہ قرار دیا ہے، بندگی کا اعلیٰ درجہ قرار دیا، اور عاجزی میں اس سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر اس کی ابتدا کو دیکھو تو اللہ کے نام سے ہے، اور اس کے اختتام کو دیکھو تو محبوب رب جلیل محمد مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ تو حبیب رب جلیل ہے، تیری حرمتوں کا حساب کیا، تو حبیب رب جلیل ہے، تیری حرمتوں کا حساب کیا، تو مقام فخر خلیل ہے، تیری عظمتوں کا حساب کیا۔ ایک بار پھر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، تو میں یہی ایک جملہ ایک تمہیدی طور پہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے جیسے اپنی ذات میں کسی کو شریک کرنا ظلم عظیم قرار دیا ہے، اس کی ذات میں شریک کرنا، اس کی صفات میں شریک کرنا، اس کی عبادت میں شریک کرنا، اس کی قوت میں کسی کو شریک کرنا، اس کی پکار میں کسی کو شریک کرنا، اس کے داتا ہونے میں کسی کو شریک کرنا، اس کے دینے میں کسی کو شریک کرنا، اس کے خالق ہونے میں کسی کو شریک کرنا، اس کے مالک ہونے میں کسی کو شریک کرنا، اس کے قائم ہونے میں کسی کو شریک کرنا، اس کی بندگی میں کسی کو شریک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم قرار دیا ہے۔ وہاں میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عزت، عفت، عصمت، طہارت، کرامت، بلندی، مقام، اور ورفعنا لک ذکرک، جہاں اپنے نام کو بلند کیا ہے وہاں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے مقام کو رکھا ہے۔ کہہ دو الحمدللہ، پھر کہہ دو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے جیسے اپنی بندگی میں شرک کو اللہ رب العزت نے ظلم عظیم قرار دیا ہے، محبوب کریم محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کو جیسے عقیدہ توحید کو بنیاد ایمان، شرط ایمان قرار دیا ہے، اس وقت تک یہ عقیدہ توحید کامل نہیں ہو سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرب یعنی خواجہ عربی کی عزت پر، خدا شاہد میرا کامل